ہزار چشمے تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، ہزار چشمے تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث نبوی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لا تعداد ملائکہ پیدا کر رکھے ہیں جو زمین پر مختلف گلیوں میں، شاہراہوں پر، مختلف علاقوں میں گھومتے رہتے ہیں، سیاحین فی الارض، گھومتے رہتے ہیں، گویا سروے کرتے رہتے ہیں، جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی مجلس ملے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ زمین پر گھومتے ہیں اور ایسی مجالس کی تلاش میں رہتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ کی یاد ہو رہی ہے۔ اور پھر جب کسی ایک جگہ ایسا اجتماع، ایسی مجلس مل جائے جہاں لوگ دور دور سے چل کر لوجہ اللہ آئے ہیں، کس کے لیے آئے ہیں؟ بولیے بولیے، لوجہ اللہ، لفظ بولیں، کیا کہا میں نے؟ لوجہ اللہ آئے ہیں، یعنی اللہ کے لیے آئے ہیں۔ تین لفظ بول رہا ہوں، لوجہ اللہ کے تین معنی بتا رہا ہوں۔ اللہ کے لیے آئے ہیں، کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، اور اللہ کے مکھڑے کے لیے آئے ہیں۔ بولیے، اللہ کے لیے آئے، اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، اور اللہ کے مکھڑے کے لیے آئے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ مکھڑا اللہ کا یہاں تو دکھائی دے نہیں رہا، تو اللہ کے مکھڑے کے لیے آنا کیسا ہوا؟ تو یہ سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے وعدہ ہے۔ یہاں مکھڑا نہیں دکھائی دے گا، یہاں اس مکھڑا دیکھنے والوں کی لسٹ تیار ہو رہی ہے، جن کو مکھڑا دکھایا جائے گا، جن کو مکھڑا۔ اللہ کے کام ہماری طرح یوں ہی ہیپیزرڈ نہیں ہوتے، بس ایسے یہ کر لیا یہ کر لیا، نہیں، اللہ کا کام ایک نظام کے مطابق ہوتا ہے۔ تو پہلے جن کو مکھڑا دکھایا جائے گا، پہلے ان کی لسٹ تیار ہو رہی ہے۔ لسٹ پوری دنیا میں قیامت سے پہلے تک تیار ہوتی رہے گی۔ آپ اپنے ایج میں آئے تو آپ کے پیریڈ میں بھی لسٹ تیار ہو رہی ہے، وہ لسٹ بھی داخل دفتر ہو جائے گی۔ پھر ہم اور آپ نہیں ہوں گے، اگلی نسلیں آئیں گی، ان میں بھی لسٹ تیار ہوگی، وہ لسٹیں ساری تیار ہو کے محفوظ ہو جائیں گی۔ لسٹیں یہاں تیار ہو رہی ہیں، مکھڑا وہاں دکھایا جانا ہے۔
تو آپ یہاں جو آئے ہیں، جب میں کہتا ہوں لوجہ اللہ، اللہ کے مکھڑے کے لیے، تو مطلب ہے اس کا مکھڑا دیکھنے والوں کی فہرست میں اپنا نام لکھوانے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ مجلس آپ کی اور آپ کا سفر لوجہ اللہ ہے، اس لیے اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے اور یہ عبادت بھی ہے۔ پھر اللہ کے دین کی فکر کے لیے آئے ہیں، اللہ کے دین کی فکر کے لیے آئے ہیں، تدبیر کرنے آئے ہیں۔ تو سمجھ لیں اللہ کے دین کی فکر عین عبادت ہوتی ہے۔ یہ جو آپ سنیں گے، کبھی یہ پریزنٹیشن دکھائیں گے آپ کو، ڈنڈا لے کر ایک صاحب آپ کے قائد کھڑے ہو جائیں گے اور چارٹ دکھائیں گے کہ یہ آپ کو پریزنٹیشن ہو رہی ہے، ملٹی میڈیا ہو آپ کے سامنے ہوگا، کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی ہوگی، کبھی لیکچر ہو رہا ہوگا، کبھی اعداد و شمار بتائیں گے، کبھی اکٹھے سوال و جواب کے سیشن ہوں گے، آپ کے قائدین اور کارکنان کے درمیان انٹریکشن ہوگا۔ یہ جو کچھ طور طریقے استعمال ہوتے رہیں گے، اس تمام طور طریقوں کا نچوڑ کیا ہے؟ اللہ کے دین کی اقامت کی فکر کرنا۔ بولیے، اللہ کے دین کی اقامت کی فکر کرنا۔ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، 3 روزہ تربیتی کیمپ، یہ اس کے دین کا فکر ہے۔ تو جب اس کے دین کا فکر کر رہے ہیں، تدبیریں سوچ رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہ عین عبادت ہے۔ کیا؟ اس پر ایک سند بتا دوں، چونکہ میں نے کہا یہ مجلس ذکر الہی ہے، حالانکہ آپ لا الہ الا اللہ کا ذکر اس وقت تو نہیں کر رہے، وہ تو رات کو کریں گے۔ جب میرا رات کو دوسرا خطاب ہوگا تو اینڈ پر میں خود ذکر کرواؤں گا، آج رات بھی کرواؤں گا، کل رات بھی کرواؤں گا، ذکر میں خود کرواؤں گا۔ تو ذکر تو اللہ کا ہوگا رات کو۔ تو میں نے کہا یہ 3 دن 24 گھنٹے یہ آپ اللہ کے ذکر کی مجلس میں ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی فکر کی مجلس میں ہیں، اللہ کے دین کی فکر کی مجلس میں اور اس کی تدبیر کرنا۔ میں نے بار بار کہا کہ یہ عین عبادت۔ اب اس پر سند یہ ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین ہو گئے اور امیر المؤمنین ہوئے، تو اللہ کے دین اور امت کی فکر ان کی ذمہ داری بن گئی۔ اللہ کے دین کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی فکر اور تدبیر اور منصوبہ بندی ان کی ذمہ داری ہو گئی۔ اب اجلاس کرتے، میٹنگز کرتے، کیبنٹ کا اجلاس ہوتا، ان کی مجالس منتظمہ ہوتی، ان کی شورا ہوتی، صحابہ کرام کی پارلیمنٹ ہوتی، مجلس خاص ہوتی، دن بھر تدبیریں کرتے، ڈسکس کرتے، مسائل پہ غور و خوض کرتے دن بھر۔ کبھی فوجیں بھیجنی ہیں، کمانڈر کس کو لگایا جائے، ان کے ضابطے کیا بنائے جائیں، قوانین کیا ہوں، دشمن کے ساتھ کیا شرائط طے کی جائیں، مال غنیمت آ گیا ہے، مسجد میں ڈھیر لگا پڑا ہے، اب اس مال کو دنیا ہے تقسیم کرنا ہے، کس طرح تقسیم کیا جائے، غریب لوگوں کے حالات کس طرح ہوں، نئی مفتوحہ علاقوں کا نظم و نسق آ گیا ہے، وہ کیسے سنبھالا جائے، یہ نظام کیسے چلے، یہ کیسے چلے۔ تو پوری ایک امت کا اور دین کا ایک فکر تھا، وہ ان کا منصب بن گیا۔ تو جو مسائل دن بھر کی میٹنگز میں حل نہ ہوتے، دن بھر کی میٹنگز میں حل نہ ہوتے، جب مصلی پر نماز پر کھڑے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان مسائل کا حل ان کی نماز میں ان کو القاء فرماتا۔ تو یعنی ان کو القاء کیا ہوتا ہے؟ خیال آتا، مصلی پر کھڑے ہیں عبادت الہی میں، نماز میں، اور نماز بھی کسی عام شخص کی نہیں، عام صحابی کی نہیں، کن کی نماز ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کی نماز
ان کی عبادت، اس کی یکسوئی، اس کا لوجہ اللہ ہونا، ان کی عبادت کا لوجہ اللہ ہونا، ان کا اخلاص فی العبادت، ہر غیر کے خیال سے ان کی عبادت کا پاک ہونا، ہر غیر کے خیال سے عبادت کا پاک ہونا، اور ما سوی اللہ سے ان کے دھیان کا پاک ہونا کہ ان کا دھیان بھی اللہ کے غیر سے پاک رہے، نماز بھی اللہ کے غیر کے خیال سے پاک رہے. یعنی اس حد تک یکسوئی، اس حد تک اخلاص، اس حد تک فنائیت جو سیدنا فاروق اعظم کے مقام پر ان کو حاصل تھی، صاف ظاہر ہے کسی اور کو کم نصیب ہوگی. اس درجے پر فائز صحابی رسول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے دوران امت کی وہ الجھی ہوئی ایشوز، الجھے ہوئے مسائل جو دن بھر حل نہیں ہوتے تھے، ان کا حل ان کی نماز میں ہوتا تھا. تو نماز میں اس مسئلے کا خیال آتا تھا تو حل ہوتا تھا نا. بھئی جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، تو جنگی قیدیوں کا خیال، دھیان نماز کے دوران آیا تو تبھی اس کا حل بھی عطا ہوا نا. میری بات آپ نہیں سمجھے. یہ جو آگے آئیں گے نا، رات کے خطاب آئیں گے، یہ راز کسی رات کے خطاب میں آج یا کل بیان کروں گا کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے کیا، تو اس کا دنیاوی امور، یہ جس کو آپ دنیاوی امور کہتے ہیں، تنظیم، تربیت، نظامتیں، ادارہ، مسائل، الجھنیں، پرابلمز، ان کے دنیاوی امور نہیں رہتے، یہ الوہی امور ہو جاتے ہیں، یہ عبادت ہو جاتی ہے، یہ ان کی عبادت ہو جاتی ہے. قرآن مجید میں فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. فرمایا مرد لوگ وہ ہیں اللہ کے ہاں، مرد وہ لوگ ہیں کہ تجارت بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، مگر ان کی تجارت اور خرید و فروخت اور سوداگری، دنیا کی کاروبار دنیا، اللہ کے ذکر اور عبادت سے انہیں غافل نہیں کرتا. تو دیکھنے میں وہ تجارت کر رہے ہیں بازار میں، مگر من ان کا عبادت میں مصروف ہوتا ہے، تن تجارت میں مصروف ہوتا ہے، زبان تجارت کے لیے سودا کرنے، قیمت طے کرنے پر مصروف ہوتی ہے. زبان، جسم مذاکرہ کر رہا ہے دکاندار کے ساتھ، سوداگر کے ساتھ شرائط طے کر رہا ہے، تو زبان، جسم، سب کچھ امور دنیا، امور تجارت میں مصروف ہوتا ہے، مگر اللہ پاک فرماتے ہیں ان کا دل اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے. تو گویا یہ ظاہری امور دنیا بھی ان کی عبادت ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ایک لفظ میں نے اس کے جواب میں بول دیا کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں لوجہ اللہ کرتے ہیں. بولیے، جو کچھ کرتے ہیں لوجہ اللہ کرتے ہیں. تو ہر عمل، کوئی بھی عمل لوجہ، اگر حرام نہ ہو شریعت میں، حلال ہے، جائز ہے، ہر جائز عمل لوجہ اللہ ہو جائے تو عبادت ہو جاتی ہے، اور ہر عبادت کا عمل لوجہ نفس ہو جائے تو ریاکاری اور حرام کاری ہو جاتی ہے. عبادت، نماز لوجہ نفس ہو جائے، کیا نماز، بولیے بیٹے، لوجہ نفس، نماز نفس کے لیے ہو جائے تو نماز ہو کر بھی نماز نہیں رہتی، ریا بن جاتی ہے. الذین یراؤون ویمنعون الماعون. اللہ پاک نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ نماز میں ریا کرتے ہیں، تو پھر وہ نماز لوجہ نفس ہو جائے تو نماز جیسی عبادت بھی ریا بن جاتی ہے، نماز جیسی عبادت بھی ریا بن جاتی ہے. اور اگر کاروبار دنیا بھی لوجہ اللہ ہو جائے تو تجارت بھی عبادت بن جاتی ہے. اب یہ بات کو سمجھ گئے ہیں نا؟ تو میں نے اس لیے کہا، اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار، یعنی اعمال کے انجام کا فیصلہ، اعمال کے
انجام کا فیصلہ نیتوں پر ہوگا، نیتوں پر ہوگا۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص نے گھوڑا پالا، اگر صرف اس نیت سے کہ جب ضرورت پڑی تو میں اسے جہاد میں استعمال کروں گا، اس پر جہاد کروں گا جا کر، صرف اس نیت سے گھوڑا پالا کہ میں جا کر جہاد کروں گا جب آواز بلاوا آئے، بس ممکن ہے پوری زندگی ہی بلاوا نہ آئے اور جہاد کے لیے گھوڑے کی ضرورت ہی نہ پڑے پوری زندگی۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس گھوڑے کو جو کچھ کھلاتا ہے پلاتا ہے اور اس کی لید بھی پھاوڑے سے صاف کرتا ہے، لید اس کی لید صاف کرتا ہے، غلاظت، فرمایا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت تصور ہوگی۔ اب دیکھیں ظاہراً عام آدمی کی نگاہ میں گھوڑا پالا ہوا ہے، نیت تو کسی کی نظر نہیں آتی، نیت تو نظر آنے کی چیز بولیے ہے نہیں، وہ تو نظر نہیں آتی، نظر تو گھوڑا آتا ہے۔ اس نے گھوڑا پالا ہوا ہے، اس کو آدھا دن اس کو کھلاتا پلاتا رہتا ہے، کبھی یہ کھلا رہا ہے کبھی یہ کھلا رہا ہے، پھر اس کو شام کو باہر صبح اور شام دو ٹائم گھوڑے کو جاگنگ پہ لے جاتا ہے، واک کروانے لے جاتا ہے، ساتھ دوڑتا ہے، ٹپ 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 کر کے گھوڑا دوڑتا ہے، گھوڑے کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اس کی مالش کرتا ہے، وہ لیدیں کرتا ہے، اس کی لیدیں صاف کرتا ہے۔ اب جو کچھ نظر آیا وہ تو یہ عمل ہے۔ آپ اپنے ایمان سے کہیے، کوئی شخص آپ میں سے اس کے اس عمل کو دیکھ کر تصور کر سکتا ہے کہ یہ عبادت کر رہا ہے؟ بولیے ہیں؟ وہ تو بہت سارے گھوڑوں کے ہوتے ہیں نا، استبل والے ہوتے ہیں گھوڑے، لوگ پالتے ہیں رکھتے ہیں، سیاستدان بھی پالتے ہیں، لیڈر بھی پالتے ہیں، مربے بھی کھلاتے ہیں، سیب بھی کھلاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، بادام کھلاتے ہیں۔ تو گھوڑوں کو پالنا ایک مشغلہ ہے، گھوڑوں کو پالنا، اور پھر لاکھوں روپے اور لاکھوں پاؤنڈ کے بکتے ہیں۔ آپ کو تو یہ بھی پتہ نہیں، باہر ایک ایک گھوڑا لاکھوں پاؤنڈ پر، بلکہ میں نے آسٹریلیا میں میرا دورہ تھا، تنظیم نے جس گھر میں ٹھہرایا اس گھر کے جو مالکان تھے ہمارے رفیق تھے، تو ان کو گھوڑے کا شوق تھا، گھوڑوں کا، تو اس نے مجھے ایک گھوڑا دکھایا، اپنے گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا دکھایا۔ آسٹریلیا غالباً میلبرن اس شہر کا نام تھا جہاں میرا خطاب تھا اور میں وزٹ پر تھا، میلبرن۔ ایک گھوڑا دکھایا مجھے صبح صبح اپنی کوٹھی میں، اور پھر ایک کتاب لے آیا۔ میں نے کتاب دیکھی، میں نے کہا یہ کس لیے؟ اس نے کہا اس گھوڑے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس کتاب میں اس گھوڑے کا پورا شجرہ نسب لکھا ہوا تھا، چھپا ہوا تھا، حضور علیہ السلام کے عہد مبارک تک، آقا علیہ السلام کے عہد مبارک تک جو نسلی عربی گھوڑے تھے، نسلی عربی گھوڑے، ان نسلی عربی گھوڑوں کے خاندان میں سے یہ گھوڑا تھا، اور پورا نسب متصل عہد رسالت مآب کے گھوڑوں تک ملایا، اس خاندانی گھوڑا ہونا ثابت کرنا۔ اور پھر اس نے بتایا کہ اس خاندان کے گھوڑے فلاں فلاں سلطان کے پاس، بادشاہ کے پاس، فلاں فلاں عرب ریاست کے امیر کے پاس ہیں، اور یہ فلاں اس کی بہن ہے، اس کی ماں فلاں جگہ ہے، باپ فلاں جگہ ہے، بھائی اس کے فلاں جگہ ہیں، اس کے کزن، یہ سب لکھا ہوا تھا کتاب میں، اس کے اتنے کزنز ہیں، فلاں جگہ ہیں، اس گھوڑے کا پورا خاندان۔ اور اگلی آخری بات اس نے، اس کی قیمت میں اب بھول گیا، اب یاد نہیں رہا، مگر کئی ملین ڈالرز تھی، کئی ملین ڈالرز۔ اب آپ کہیں گے کاش میں وہ گھوڑا ہی ہوتا، آپ دل میں کہیں کاش میں وہ گھوڑا ہی ہوتا ہے۔ مقصد بات کا یہ ہے، دیکھنے والا تو سمجھے گا نا بھی گھوڑا ہے کیا۔ اب میں اس میں ایک لطیف بات کہنا چاہتا ہوں، یہ میرے ذوق کی بات ہے، معلوم نہیں کسی کی سمجھ میں آئے کسی کی نہ آئے، مگر میرے ذوق اور وجدان اور عرفان کی بات ہے۔ اس نے تو گھوڑے کی خدمت کی کرتا ہے صبح و شام، اگر وہ گھوڑا اس نسل اور خاندان سے ہو
جس گھوڑے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سواری فرماتے تھے۔ اچھا، پھر اس نے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اس گھوڑے کے پورے نسب میں کوئی کراس نہیں ہے، یعنی کسی اور خاندان کے گھوڑے کا، اس کی پوری والدائیں جو ہو گزری ہیں، اس گھوڑے کی والدائیں، مائیں، 1400 سال میں گھوڑے کی جو مائیں گزری ہیں، ان میں کسی اور خاندان کا جو گھوڑا ہے وہ باپ نہیں بنا کہیں، یعنی اس کا نسب بالکل صحیح ہے، صحیح النسب گھوڑا ہے۔ اب یہ تو ایک عجوبہ سی بات، آپ کو عجوبہ لگ گیا، میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے اور کتاب کو پڑھا ہے، تو پھر میں یہ کہتا ہوں اگر اس کی ریزن یہ ہو کہ وہ ایک ایسا گھوڑا، اب یہ تو وہ تو نہیں تھا، میں اب بتا رہا ہوں، اگر آقا علیہ السلام کے وہ گھوڑے جو حضور کے استعمال میں تھے ان کی تفصیلات بھی کتابوں میں ہیں، تو اگر کسی نے پریزرو کر کے اس نسل کا ایک گھوڑا جو حضور کے نیچے جس گھوڑے پر آقا سواری کرتے تھے اس کے نسل کا صحیح و نسب گھوڑا کسی نے پالا ہو اور پوری زندگی اس کو نہلاتا دھلاتا چومتا پھرے، تو تصور کر سکتے ہیں کہ اس کو اس نیت کے سبب کیا اوپر سے مل رہا ہوگا۔ کسی عاشق نے کہا ہے، کسی عاشق نے کہ حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، ہائے ہائے ہائے، حلیمہ دی ڈاچی، بولو اونٹنی، اونٹنی، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، کھرے ڈاچیاں دے گلیں دے گزر گئی، ہائے 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 ہائے، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، کھرے ڈاچیاں دے گلیں دے گزر گئی، کھرے ڈاچیاں دے گلیں دے گزر گئی، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، کھرے کہتے ہیں پاؤں کے نشان، پاؤں کے نشان، جب ڈاچی چلتی ہے اونٹنی تو پاؤں کے نشان ہوتے ہیں نا، اس کو کھرا کہتے ہیں، کھرے ڈاچیاں دے گلیں دے گزر گئی، یعنی حلیمہ کی اونٹنی کا تصور کر کے عاشق کہتا ہے میری عمر گزر گئی، جہاں کسی اونٹنی کے پاؤں کا نقش نظر آتا ہے وہیں بیٹھ جاتا ہوں، کہیں یہی حلیمہ کی اونٹنی نہ گزرے، جہاں کسی اونٹنی کے پاؤں کا نشان نظر آتا ہے وہیں بیٹھ جاتا ہوں اور تلاش کرتا رہتا ہوں کہ کہاں کہاں ڈاچیوں کے اونٹنیوں کے پاؤں کے نقش ہیں، کہیں انہی میں کوئی حلیمہ کی اونٹنی کا نقش ہے۔ اس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب میں نے اس حدیث کی شرح میں یہ بات کہہ دی آپ کو، انما الاعمال بالنیات، کسی کو کیا خبر یہ کھرے کیوں تلاش کرتا پھرتا ہے، کسی کو کیا خبر کہ یہ کھرے اونٹنیوں کے پاؤں کے نشان کیوں تلاش کرتا پھرتا ہے، یہ تو نیت تو نظر نہیں آتی نا کسی کو، وہ تو عمل کو دیکھ رہا ہے۔ مجنو کتے کے پاؤں چوم رہا تھا، ایک کتے کو پکڑ کے چوم رہا تھا، کسی نے پوچھا پاگل ہو کتے کے پاؤں کیوں چومتے ہو، پلید چیز ہے، تو اب وہ کیوں چوم رہا تھا، کیوں کا جواب تو کسی کو نظر نہیں آتا، وہ جو کیوں کا جواب ہے اس کو نیت کہتے ہیں، کیوں یہ نیت ہے، یہ تو نظر نہیں آتی، جو کچھ نظر آتا ہے وہ وہی ہے جو آنکھیں دیکھتی ہیں، بھی کتے کو چوم رہا ہے، کیوں چوم رہے ہو، اس نے کہا تمہیں کیا خبر، یہ روزانہ لیلا کی گلی سے گزرتا ہے، یہ روزانہ لیلا کی گلی سے گزرتا ہے، اس لیے اس کے پاؤں کے تلوے چوم۔ فرمایا کہ اعمال کے انجام
کا فیصلہ، اعمال کے اجر کا فیصلہ، اعمال کے قبول ہونے یا نہ قبول ہونے کا فیصلہ، اعمال کے عبادت بن جانے یا نہ بن سکنے کا فیصلہ تو نیتوں پر ہوگا کہ یہ عمل کس نیت سے انجام دیا۔ لہذا آج کی اس افتتاحی تربیتی نشست میں پہلا نقطہ تو یہ سمجھ لیں کہ آپ 3 دن رہے ہیں، پھر اعتکاف بھی آ رہا ہے، یہ 3 دن رہیں پھر آنے والے اعتکاف کی بھی نیت کر کے جائیں، بات نیات کی ہو رہی ہے نا۔ ابھی 3 دن رہیں پھر اگلے اعتکاف کی نیت کر کے طے کر کے جائیں، اور یہ کریں کہ نیت لوجہ اللہ ہو جائے۔ کیا؟ پہلی شرط اچھا مصطفی کارکن بننے کے لیے، صحیح راہ پر گامزن ہونے کے لیے کیا ہو؟ نیت لوجہ اللہ ہو جائے۔ اس لیے میں نے کہا کہ چونکہ آپ لوجہ اللہ آئے ہیں، لہذا یہ آپ کی مجلس سہ روزہ مجلس سے ذکر الہی ہے۔ اب میں نے کتنی مثالیں آپ کو سمجھا دی، کہاں سے چلے، آسٹریلیا لے گیا، آسٹریلیا سے اٹھایا آپ کو حلیمہ کی ڈاچی کے پاس لے گیا، حلیمہ کی ڈاچی سے چلے تو مجنو کے کتے کے پاس آ گئے، کتنی گلیاں گھماتا پھرا ہوں آپ کو، کتنی گلیاں گھمائی ہیں۔ اب لب لباب اس سارے گھومنے پھرنے کا ایک ہے کہ نیت لوجہ اللہ ہو جائے۔ اور سیدنا فاروق اعظم کے نماز سے چلے ہیں، چلے کہاں سے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم کی نماز سے سفر شروع کیا ہے، یہاں آ کے ختم کیا، تو خلاصہ کیا ہوا؟ نیت بولیے لوجہ اللہ۔ اب آپ جب نیت کو لوجہ اللہ کر لیا تو آپ آئے تو لوجہ اللہ تھے، مگر ممکن ہے شعوری سطح پر کسی کی نیت میں یہ ہو اور کسی کے لا شعور میں ہو مگر شعور میں نہ ہو۔ یہ درست بات ہے یا نہیں؟ کتنے ہیں کہ آئے تو لوجہ اللہ ہی تھے، اگر آپ میرے پاس بھی آتے ہیں تو لوجہ اللہ آتے ہیں، اگر آپ منہاج القرآن کے قائدین اور منہاج القرآن کے مرکز پہ آتے ہیں تو یہ لوجہ اللہ آتے ہیں، مگر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس کا شعور نہیں ہوتا، جس بات پہ میں نے آج زور دیا اس کا شعور نہیں ہوتا، دھیان میں بات نہیں ہوتی، ہو وہی کچھ رہا ہوتا ہے مگر دھیان میں نہیں ہوتی۔ تو جب دھیان نہیں ہوتا تو بڑی چیزیں رہ جاتی ہیں، جب دھیان میں نہیں ہوتا تو بڑے بڑے انجام رہ جاتے ہیں۔ جیسا آپ بتائیں کتنے ایسے ہیں کہ جو آئے تو تھے مگر لوجہ اللہ کی جو نیت کا تصور ہے یہ ان کے دھیان اور شعور میں نہیں تھا۔ ایسے لوگ ہاتھ کھڑا کریں جن کے دھیان اور شعور میں نہیں تھا، ہاتھ کھڑا کریں، شرمائے نہیں، اونچا ہاتھ کھڑا کریں، اونچا۔ جن کے دھیان اور شعور میں یہ بات نہیں تھی وہ ہاتھ کھڑا کریں، اونچا اور اونچا، اونچا کھڑا رکھیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی، ارد گرد دیکھیں آپ، اب آپ دیکھیں کہ شعوری سطح پر کتنی کمزوری ہے۔ یہاں سے آج کے 6 روزہ کیمپ کی تربیت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب ہی آنکھیں بند کریں اور اب اپنے شعور میں اس نیت لوجہ اللہ کو لے آئیں۔ اب سے آپ کا آنا تو اللہ کے ہاں تو لکھا ہی گیا تھا، اللہ کے ہاں تو، چونکہ وہ تو بڑا بے نیاز رب ہے، بڑا کریم رب ہے، وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ چلو جا میرے لیے رہا ہے مگر اس کو پتہ نہیں، جا تو میرے لیے رہا ہے مگر اس کو اس بات کا دھیان نہیں ہے، بس۔ تو اللہ تو لکھ لیتا ہے، مگر اب آپ اپنے شعور اور دھیان میں یہ آنا اور 6 روزہ مجلس میں بیٹھنا، کیمپ کو مجلس بنا دیا نا اب ہم نے، تو یہ لوجہ اللہ ہے۔ آنکھیں بند کریں اور دل کی زبان سے اور منہ کی زبان سے کہہ دیں، آنکھیں بند کر دیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور لوجہ اللہ کے 3 معنی آنکھیں بند رکھ کر دوہرا لیں کہ اللہ کے لیے آئے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، ہائے ہائے، اور
اللہ کے مکھڑے اور دیدار کے لیے آئے، اللہ کے مکھڑے اور دیدار کے لیے آئے۔ سبحان اللہ، مبارک کرے اللہ، آپ کو مبارک کرے آپ کا آنا۔ یہ مکھڑے اور دیدار کی بات مجھے یاد دلائیں، آج رات کو یا کل رات کو، کل رات شب بیداری ہے، یاد دلائیں کل رات کو مجھے، تو میں اس پر ایک آقا علیہ السلام نے جس منظر کو بیان کیا ہے، جس کے لیے آپ کے نام رجسٹر میں درج ہونے ہیں، وہ بیان کروں گا۔ آپ کو یہ بھی تو پتہ ہو نا کہ جو درج ہو رہے ہیں رجسٹر میں ہوگا کیا، اللہ کے دیدار اور مکھڑے کے لیے درج ہو رہے ہیں، وہ مکھڑا کیسے دکھایا جائے گا، کیسے دیدار ہوگا۔ آپ نہیں چاہتے کہ تھوڑا سا وہ منظر بھی معلوم ہو، چاہتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے، نظر تو بعد میں پڑے گی پر منظر معلوم ہو، نظر تب پڑے گی جب وقت آئے گا، مگر تھوڑا سا منظر بولیے معلوم ہو۔ تو کل رات انشاءاللہ وہ منظر آپ کو بتاؤں، کل رات انشاءاللہ۔ تو اب وہ حدیث پاک کہ یہ اللہ کے لیے، اللہ کے ذکر میں بیٹھے۔ اب آپ کو اتنی بات پر کلیئرٹی ہو گئی نا کہ آپ جب بھی آتے ہیں مشن کی کال پر، آپ لوجہ اللہ آتے ہیں، اور آپ جب کیمپ کرتے ہیں، اور پھر آپ اگر اس بات کو بٹھا لیں تو جب آپ میٹنگز کرتے ہیں، یہ سارے لوگ میری بات دھیان سے سنیں، سب لوگ دھیان سے سنیں۔ جب یہ بات آپ کے شعور میں آ جائے، اور یہ جو میں نے آج آپ کی نیت بندھائی ہے، نیت بولیے بندھائی ہے، باندھی ہے نا آپ نے نیت، میں نے نیت کرانے کی بات نہیں کی، کوئی نیت کرائیں تو وہ تو کمزوری ہے، بس کر لی پھر چھوٹ گئی۔ میں چاہتا ہوں اس نیت کو باندھ لیں، بولیے اس نیت کو باندھ لیں۔ اور میں نے نیت بندھائی ہے، گرا لگا لیں گانٹھ کی طرح۔ کیا؟ نظریہ اور عقیدہ میں فرق ہوتا ہے۔ کیا؟ اسلام ہمارا نظریہ ہے یا عقیدہ ہے؟ بولیے بھائی، کیا ہے؟ نظریہ ہے یا عقیدہ ہے؟ نظریہ کیوں نہیں کہا اللہ پاک نے کہ یہ ہمارا نظریہ ہے؟ یا اسلام نے خود اپنے آپ کو نظریہ کے طور پہ کیوں نہیں پیش کیا؟ نظریہ اس لیے پیش نہیں کیا، نظریہ نظر سے ہے، نظریہ نظر سے ہے، ویو۔ کیا؟ ویو، دیکھنا، نقطہ نظر، فکر، خیال، تھاٹ، پوائنٹ آف ویو، یہ نظریہ ہے، پوائنٹ آف ویو۔ تو یہ کمزور چیز ہے، بدل بھی جاتا ہے۔ نظریہ ایک نقطہ نظر ہے، اور یہ پھر بولیے بدل سکتا ہے، اس میں تبدیلی جائز ہے، اس میں تبدیلی بولیے جائز ہے۔ اسلام کو نظریہ نہیں کہا، عقیدہ کہا۔ عقیدہ عقد سے ہے، عقد کا مطلب ہے گانٹھ، ایسے گانٹھ دے دیں۔ کیا؟ عقد کا مطلب کیا ہے؟ عقدہ، عقدہ کھولنا، گانٹھ کو کھولنا۔ عقیدہ ہے وہ فکر، وہ تصور جو اتنا پختہ ہو جائے کہ اس پر گانٹھ دے دی جائے اور اب وہ بدلے نہیں۔ اب گانٹھ لگ جائے تو اس میں سے کچھ نکلتا ہے، گانٹھ کھلے گی تو تبھی کچھ ہوگا نا۔ تو فرمایا اسلام اس کو کہتے ہیں، یہ اس میں تصور باندھ دیا گیا ہے اور گانٹھ لگا دی گئی۔ اب ہر کوئی جو چاہے اس کو بدل دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جو نہ بدل سکے وہ عقیدہ ہے، جو نہ بدل سکے بولیے بولیے عقیدہ ہے، اور جس میں تبدیلی جائز ہو وہ نظریہ ہے۔ تو دونوں میں فرق سمجھا، اور اس میں کرنا ہے نظریہ، کرنا ہے عقیدہ، باندھنا ہے عقیدہ۔ سو میں نے آپ کو کہا کہ آج یہ جو لوجہ اللہ والی نیت ہے، آج سے پہلے کرتے ہمیشہ ہیں نیت، کہتے ہیں نا میں نے نیت کی، کیا کہتے ہیں نماز؟ بولیے کیا کہتے ہیں؟ بولے نا بھائی،
کبھی نہیں نہ کہا میں نے نیت باندھ لی، نہیں کہتے نا، اس لیے وہ ٹوٹتی رہتی ہے، اس لیے وہ ٹوٹتی رہتی ہے کہ آپ بھی کرتے ہیں، باندھتے تو ہے نہیں، تو پھر ٹوٹے نہ تو کیا کریں۔ جب یہ مستری لوگ چھت بناتے ہیں اور لینٹرن ڈالتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ باندھتے ہیں یا نہیں؟ کیا نہیں باندھتے؟ یہ پھٹے پھٹے لگاتے ہیں، جب آپ اوپر چڑھتے ہیں تو باندھتے ہیں نا، وہی بانس اور پھٹے لگا دیں اور باندھے بغیر مستری مزدور کو چڑھا دیں تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وہ ہلے گی اور گر جائے گا۔ تو جو لوگ باندھتے نہیں اس کی چیز ہلتی رہتی ہے، جو باندھتے نہیں اس کا معاملہ بولیے ہلتا رہتا۔ جب باندھ دیتے ہیں پھر 10 مستری مزدور چڑھا دیں، اور خوب باندھا ہوا ہو تو ناچتے پھریں، پھر وہ ہلتی نہیں، گرتی نہیں، ٹوٹتی نہیں۔ پھر آپ جب چھت لگاتے ہیں، بناتے ہیں، تو پھر اس میں پورا لگا کے اس کو ایک عرصے کے لیے باندھ دیتے ہیں، 10 15 20 دن کے لیے کرتے ہیں نا۔ تو اس لیے آپ نیت کرتے رہے۔ آج سے آنورڈ ایک نیا، آج کے تربیتی کیمپ کا ایک نیا فیصلہ کریں افتتاح میں پوری زندگی کے لیے کہ یہ جو کرنے والی نیت ہے یہ چھوڑ دیں۔ کیتی جئی نہ کیتی، کیتی جئی نہ کیتی، یہ جو نیت کی تھی، نیت کر لی، ایسے ہی ہے جیسے نہ کی، ایسے ہی ہے جیسے۔ عرفاء کہتے ہیں مجھے تو خود کچھ نہیں آتا، میں تو بس جیسے کچھ عارفوں سے سنا تو آپ کو بتا دیتا ہوں، مجھے کیا پتا اس سے زیادہ۔ کیتی جئی نہ کیتی، جو لوگ نیت کرتے ہیں ایسے ہیں جیسے نہ کی۔ تو آج کیا دوسرا سبق کیا کرنا ہے؟ ایک میں نے کہا کہ لوجہ اللہ، اس نیت کو شعور میں لے آئیں، اور اس کے لیے میں نے شرط یہ لگائی کہ اب جب منہاج القرآن کی تحریک کی مشن کی کسی باڈی کی میٹنگ میں آئیں تو یہ نیت کر کے آئیں کہ میں اب اس مجلس میں لوجہ اللہ جا رہا ہوں، بس یہ میں نے آپ کو وظیفہ دے دیا، اور یہ سارے قائدین سے لے کر کارکنان تک یہ وظیفہ دے دیا۔ جب مشن کی کسی میٹنگ میں جائیں جو مشن کی معاملات کے لیے ہے، مشن کی منصوبہ بندی کے لیے ہے، مشن کے اندر غور و فکر کے لیے ہے، مشن کی بہتری کی سوچ کے لیے ہے، جب بھی کسی مشاورت کی مشن کے متعلق میٹنگ میں جائیں تو سمجھیں میں اس مجلس میں لوجہ اللہ آیا، لوجہ اللہ، اللہ کے لیے آیا۔ تو ایک بات، اور پھر اس نیت کو باندھ لیں۔ دوسری بات کیا سمجھائی؟ نیت کریں نہیں، کیا؟ اگر کر لیں گے نا نیت، اور باندھنے میں فرق یہ ہوگا کہ آپ نے نیت کی لوجہ اللہ آیا ہوں، نیت کر کے بیٹھ گئے، اجلاس میں دوسرے ساتھی نے گرمی کر دی، دوسرے نے گرمی کر دی، پھر اس نے اور گرمی کر دی، پھر ایک اور نے گرمی کر دی، آپ پر الزام لگا دیا، اعتراض کر دیا، تنقید کر دی۔ آپ نے کہا میں کیڑی باندھی تھی، میں نے بھی تو کی تھی نا، کیتی جئی نہ کیتی، آؤ میں تو نبڑ لواں گا، چلو پہ گیا اس کو پڑھ گیا۔ لوجہ اللہ اب ادھر ہی رہ گیا، کیا؟ لوجہ اللہ ادھر ہی رہ گیا، اور آپس میں گریبان پکڑ لی، زبانی کلام ہی گریبان ہو گئے نا۔ اس کی وجہ سے مجلس میں برکت نہیں ہوتی، فیصلوں میں اخلاص نہیں ہوتا، مشاورت میں قبولیت نہیں ہوتی۔ تو میں دوسرا سبق یہ دے رہا ہوں کہ جب مجلس میں آئیں، کسی بھی مشن کی میٹنگ میں آئیں تو کہیں لوجہ اللہ آیا ہوں، اور اس نیت کو باندھ لیں۔ بولیے، اس نیت کو باندھ لیں۔ جب باندھ لی، اب کوئی کچھ کہتا پھرے، آپ نے اپنے دھن سے نہیں ہٹنا، غصہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ کہ اللہ کی مجلس میں آئے ہیں، اللہ کے لیے آئے ہیں، اللہ کی عبادت کی مجلس میں آئے ہیں۔ جب یہ دھیان آپ کا غالب رہے گا تو عبادت کے اندر اللہ کے لیے کھڑا ہو کوئی تو غصہ کرتا ہے،
وہ تو ڈرتا رہتا ہے کیا کہ مولا کہیں تو ناراض نہ ہو جائے. اگر یہ نیت باندھ لیں اور ہر لمحہ جب کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، جب کوئی گفتگو آپ کی باری آئے اور اپنی نیت کو لوجہ اللہ حاضر کر کے اس کا استحضار کریں، اس لوجہ اللہ نیت کے لیے اپنے آپ کو حاضر کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر اپنی بات شروع کریں. اب یہاں اپنے ایمان سے کہیے، جس طریقے سے پہلے میٹنگ میں بولتے ہیں اور جو طریقہ آج میں نے بتایا، سکھایا اور بندھایا، باندھنا تو آپ نے ہے، باندھنا تو اگر اس طریقے سے نیت کو باندھ کر حاضر کر کے گفتگو کریں تو بولیے کہ نتائج گفتگو کے پہلے والے اور اس کے بعد کے ایک جیسے ہوں گے یا زمین آسمان کا فرق ہوگا؟ بولیے فرق ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ جن کے دل اس بات کو مانتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں، بس نیچے کر لیں. ماشاء، یعنی آپ نے دل سے مان لیا نا کہ زمین آسمان کا فرق آپ کی اپنی گفتگو میں، اپنے عمل میں، مجلس کے ماحول میں اور اس کے فیصلے میں ہو جائے گا نا. بس یہ کام آپ کریں اور دیکھیں کہ پھر وہ مجلس کتنی بابرکت ہونا شروع ہو جاتی. بولیے اب تک کتنی باتیں سمجھائیں؟ 2. یہ آپ بعد میں لکھیں گے، کیا کریں گے ان کو؟ کوئی نوٹ بکس، کاپیاں، پین کسی کے پاس نہیں ہے؟ نہیں، کچھ طلباء کے پاس تو ہیں. اچھا، یہ ساری چیزیں لکھ لیں چونکہ باندھنا ہے ان کو. ہائے ان کو باندھنا ہے. آپ بولیے نا کہ قیمتی چیز ہو، سونا چاندی پیسے، اپنے ایمان سے کہیں کوئی تالا لگائے بغیر صندوق میں الماریوں میں رکھتا ہے؟ قیمتی چیزی کو لاک نہیں کرتے، قیمتی چیز کو بولیے لاک کرتے ہیں. تو لوجہ اللہ کی نیت سے زیادہ بھی قیمتی چیز انسان تیری زندگی میں کوئی ہے؟ اے انسان، لوجہ اللہ کہ میں یہ سب کچھ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اس سے زیادہ اگر یہ خالصیت لوجہ اللہ میں نصیب ہو، اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہے؟ اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے تو آج پھر تالا لے کر اس کو لاک کیوں نہیں کر لیتے؟ باندھ لیں اور لاک کر لیں کہ یہ جو نیت لوجہ اللہ کی ہے آج کے بعد ختم نہ ہو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ گالی گلوچ ختم ہوگا. اگر لوجہ اللہ کریں تو گالی گلوچ کا جواز رہتا ہے؟ بولیے. گفتگو لوجہ اللہ کریں تو گالی گلوچ آتی ہے؟ ہم میں کوئی سیاسی کارکن بھی ہوں گے، وہ کہیں گے جی بھائی یہ تو پھر سیاست میں تو سارا کچھ چلتا ہے جی، آپ ہمیں تو نہ روکیں. سیاست میں تو ہم جو سیاست کر رہے ہیں لوجہ اللہ کر رہے ہیں، یہ لوجہ النفس کر رہے ہیں. لوجہ اللہ تو سیاست میں کہیں درج ہے کہ گالی گلوچ بھی ہو؟ جی، سیاست اخلاق کا نام ہے. لوگوں کے معاملات کو سنوارنے کا نام سیاست کی تعریف یہ ہے، لوگوں کے معاملات کو سنوارنا سیاست ہے. لوگوں کے مابین معاملات کو سنوارنا سیاست ہے، اور بندے اور خدا کے مابین معاملات کو سنوارنا عبادت ہے، مذہب ہے. بندے اور خدا کے درمیان معاملات کو سنوارنا مذہب ہے. بندوں اور بندوں کے درمیان معاملات کو سنوارنا سیاست ہے. وہ بھی لوجہ اللہ اور یہ بھی لوجہ اللہ. تو گالی گلوچ اگر اللہ کا دھیان رہے تو گالی گلوچ نہیں ہوتی، گالی گلوچ نہیں ہوتی اگر اللہ کا دھیان رہے. نمبر 2 خاص بات، غصہ نہیں آتا، پھر آدمی دوسرے پر چڑھائی نہیں کرتا. دھیان رہتا ہے کہ اللہ کے لیے آیا ہوں اور اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں اور اللہ کے دھیان سے بیٹھا ہوں، اللہ کے دھیان میں بیٹھا ہوں. لوجہ اللہ، اس کے مکھڑے کے لیے بیٹھا ہوں، اس کے
ہمیشہ ذہن میں رکھیں، زندگی بھر جو بھی کام کریں ذہن میں رکھیں کہ جو کام کر رہا ہوں اس کام کو اس طرح انجام دوں کہ اس لسٹ میں نام لکھا جائے. بس کیا کہا میں نے؟ اس کام کو اس طرح انجام دوں، بولیے، کہ اس لسٹ میں نام لکھا جائے. میں کل رات بتاؤں گا جب اس لسٹ والے پھر بلا کے ان کی نشستیں الاٹ ہوں گی، بٹھایا جائے گا. رجسٹریشن ہوئی ہے نا آپ کی، نشستیں بنتی ہیں نا، باقاعدہ نشستیں الاٹ ہوں گی کہ یہ فلاں فلاں لوگ پہلی نشستوں پہ آ جائیں، اس کے بعد فلاں فلاں لوگ ان کے بعد اگلی نشستوں پہ آ جائیں. اور نشستیں الگ الگ ہوں گی، جیسے صوفے، کرسیاں، لکڑی کی کرسیاں الگ الگ ہوتی ہیں، وہاں بھی نشستوں کے سٹینڈرڈ ہوں گے. کہیں گے کیسے؟ جس کا لوجہ اللہ جتنا اونچا ہوگا اتنی نشست اونچی ہوگی. الاٹمنٹس ہوں گی. اور آخری جو لوجہ اللہ والے تو ہوں گے کمزور، ان کے لیے آخر پہ ٹیلے ہوں گے. مجلس میں ان کو بھی بٹھا دیا جائے گا مگر ٹیلوں پر، چلو تم بھی تسی بھی بیٹھ جاؤ، دیکھ لو، نظارہ کر لو. آپ بھی بیٹھ جائیں، نظارہ کر لو. نشستیں نہیں ملیں گی، نشستیں ختم ہو گئی ہیں، آپ کے لیے نہیں. آپ اس کیٹیگری میں نہیں آتے کہ ان کو کرسیاں ملیں، آپ ٹیلوں پہ بیٹھ جائیں. اس دن جب بلاوا ہو تو ٹیلوں پر ہی بیٹھنا مل جائے. ہائے ہائے، اہل نظارہ میں تو شامل ہوں. وہ بڑھیا کہتے ہیں مصر میں جب یوسف علیہ السلام کی بولی لگ رہی تھی، حکایت ہے کہ ایک بڑھیا اٹی سی لے کے کپاس کی، ایک وہ جو اٹی ہوتی ہے وہ لے کے دھاگے کی اٹی آ گئی. مائی تم کیسے آئی ہو؟ میں یوسف علیہ السلام کو خریدنے آئی ہوں، میں بھی بولی لگاؤں گی. تمہارے پاس قیمت کتنی ہے؟ یہ اٹی ہے دھاگے. تو بوڑھی ماں، اٹی سے تمہیں یوسف مل جائے گا؟ وہاں تو سنا ہے عزیز مصر، بادشاہ مصر کی بیوی اور بادشاہ مصر خود عزیز مصر، وہ بھی آج بولی لگانے کے لیے ہے. سنا ہے آج بازار مصر میں بادشاہ بھی آ رہا ہے بولی لگانے کے لیے. تجھے اٹی سے کیا ملے گا؟ وہ قافلے والے کنویں سے اٹھا کے لے آئے تھے نا تاجر. تو سنا بادشاہ خود آ رہا ہے بولی لگانے کے لیے. آج تو کوئی ایسا سودا ہے، تجھے اٹی سے کیا ملے گا؟ اس بڑھیا نے کہا، بڑی پتے کی بات کی، عاشقانہ عارفانہ بات کی. اس نے کہا یہ مجھے بھی پتا ہے کہ میری اٹی سے یوسف، بولیے، نہیں ملے گا. اتنا ہے کہ اس کے خریداروں کی فہرست میں میرا نام تو آ جائے گا. اس کے خریداروں کی فہرست میں میرا نام تو آ جائے گا. بس میں اس فہرست میں نام لکھوانے آئی ہوں. میں اس وقت جو اور موضوع آج کی کئی باتیں کہنا چاہتا تھا وہ میں انشاءاللہ 4 خطاب میں کہوں گا، مگر اس وقت ہم ایک ایسی کیفیت کو پہنچ گئے ہیں کہ میں نہیں چاہتا بات کو اس سے آگے بڑھاؤں. آگے سمجھانے کی باتیں ہیں مگر میں آپ کو اس جگہ سے ابھی نیچے نہیں لانا چاہتا. اس بڑھیا کی طرف سوچیں، بازار مصر میں کھڑی کہہ رہی ہے مجھے پتا ہے میری اٹی سے یوسف خریدا نہیں جائے گا مگر میں ان کے خریداروں میں نام لکھا جائے گا. ہمارا ایک مشن ہے، ہم ایک نوکری کرتے پھرتے. ہم ایک نوکری میں ہیں. اللہ کا شکر ادا کرو، مالکوں نے آپ کو نوکری دے رکھی ہے، اس نوکری کو برباد کیوں کرتے ہو؟ اتنی بڑی نعمت. ہمارا ایک مشن ہے، ہم ایک نوکری کرتے پھرتے. ہم ایک نوکری میں ہیں.
اللہ کا شکر ادا کرو، مالکوں نے آپ کو نوکری دے رکھی ہے، اس نوکری کو برباد کیوں کرتے ہو؟ اتنی بڑی نعمت، اس کو ہاتھ سے کیوں جانے دیتے ہو؟ کتنا بدبخت ہوگا وہ نوکر جسے مالک نوکری دے اور وہ نوکری میں رہ کر بے وفائی کرے، بے وفائی کرے۔ جس کو مالک نوکری دے اور وہ نوکری میں ہو کر بے وفائی کرے، کتنا بدبخت ہوگا وہ نوکر۔ لہذا تربیت کی ابتدا، یہ تربیتی کیمپ ہے، میں نے اس کو مجلس لوجہ اللہ قرار دے دیا، یہ ٹائٹل دے دیا میں نے اس کو۔ یہ جو نوجوان بیٹے بیٹیاں ہیں ان کو دیواروں کو نہ خراب کریں، وہ خوبصورت گتے اگر ہو سکیں تو ایک ایک کوئی اپنے شوق سے بڑے پیارے قلم کے ساتھ لکھ کر مجلس لوجہ اللہ خوبصورت لکھ کر ارد گرد لگا دیں، ہر ایک کی نگاہ پڑتی رہے، جب دیوار کو دیکھے اس کو میسج ملے مجلس لوجہ اللہ۔ مجلس کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، ہم یہاں ملے بیٹھے ہیں لوجہ اللہ، سبق یاد ہوتا رہے۔ اس کو اچھی طرح اپنے شعور پر مرتسم کر لیں اور اس کے لیے نیت کو باندھ لیں کہ زندگی بھر یہ نیت ٹوٹنے نہ پائے، زندگی بھر یہ نیت بولیے ٹوٹنے نہ پائے۔ اور تیسری بات جو ختم کرنے کے لیے میں نے آغاز کیا تھا، نوکری کا ایک پوری آنا جانا بیٹھنا سننا ڈسکس کرنا، یہ سب کچھ ساری خدمت لوجہ اللہ، بولیے سارے حضر سب سفر سب محنتیں کیا لوجہ اللہ، بولیے لوجہ اللہ۔ اور اگر زندگی لوجہ اللہ ہو جائے تو میں نے بتایا کہ امت کے اسلامی فوجوں کے اسلامی سلطنتوں کے فتوحات کے معاملات امت کی گتھیاں نماز میں فاروق اعظم سلجھاتے تھے اور ان کا سلجھانا اللہ کی عبادت رہتا تھا۔ اگر ان کے نماز میں ان مسائل کا حل ہونا، اگر اس کو اللہ کی عبادت عین عبادت تصور نہ کریں تو ان کی نماز تو پھر نماز ہی نہ رہی، وہ تو عرش سے فرش پہ گر پڑی، وہ تو عرش سے فرش پہ گر پڑی، وہ تو فوج اور سلطنت کے اور معاملات ہی سوچتے ہیں، اللہ کی تو سوچتے نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم۔ نہیں، ہم جیسوں کی کروڑوں نمازیں سیدنا فاروق اعظم کی ایک نماز کی گرد پر قربان ہوں، عبادت ہوں، ان صحابہ کرام کی عبادت پہ قربان ہماری عبادت ہے۔ مگر میں نے اس کا نقشہ بتایا ہے کہ امت کے مسائل حل کرتے الجھے ہوئے، اور کرم کیا جو نماز سے باہر جن کا حل نہ ملتا نماز کے اندر ان کا حل مل جاتا، کہ نماز میں داخل ہوتے تو دروازہ کھل جاتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ نماز میں داخل ہوتے تو ایک وہ دروازہ کھل جاتا جو نماز سے باہر نہیں کھلتا، وہ دوران عبادت کھلتا ہے، وہ دروازہ کھلتا، پھر اس دروازے سے حل اترتے۔ عطا کون کرتا حل؟ بولیے اللہ کرتا تھا، جس کی عبادت ہوتی تھی۔ تو یہ دنیا داری نہیں تھی، ان کا خیال گویا دنیا میں نہیں تھا، مسائل امت کے اس دنیا میں حل کرتے نماز میں، مگر یہ حل کرنا ان کا خیال اور دھیان دنیا میں نہیں تھا، وہ حل بھی کرتے اس زمین پر اور رہتے بھی فوق العرش، رہتے بھی فوق العرش۔ وجہ کیا تھی؟ وہ فنا لوجہ اللہ ہو گئے، وہ لوجہ اللہ، یہ جو اخلاص ہے، خالصیت ہے اور مخلصیت ہے، لوجہ اللہیت ہے، وہ اس کے اندر فنا تھے، اس مقام پر تھے کہ پھر وہ جہاں رہیں جو کچھ کریں، جہاں رہیں جو کچھ کریں، ان کا نزول نہیں ہوتا تھا، اس جگہ سے اترتے نہیں تھے، وہ وہیں رہتے تھے۔ ان کی زمین آسمان تھا، ان کا فرش ہی عرش تھا۔
تو لوجہ اللہ کو اتنا پختہ کریں. یہ ایک وظیفہ دیا ہے میں نے آپ کو. اب میں نے آپ کو بہت طریقے بتایا، اس کو پختہ کریں، محنت کریں، پختہ کریں، جما لیں. اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سب کچھ لوجہ اللہ. مجلس میں آنا، میٹنگ کرنا، تنظیم بنانا، کام کرنا، رات دن بھاگنا دوڑنا، سب کچھ بولیے، اونچا بولیے، پیچھے تک بولیے، لوجہ اللہ. ایسا اللہ کا جب لفظ بولیں عشق کے ساتھ بولیں، لوجہ اللہ. آنکھیں بند کر کے کہیں، اونچا کہیں، کیا؟ پھر کہیں لوجہ اللہ. مولا زبانوں سے کہلوانا میرا کام تھا، ان کے دلوں کو ایسا بنا دینا تیرا کام. تیرے سپرد ہے، یہ ہماری پونجی ہے، تیری پونجی، تیرے بندے، ان کو تو خالصتاً لوجہ اللہ کر دے. جو ٹیڑھ ہیں مولا تو ان کو دور فرما دے، جو ٹیڑھ ہے تو دور فرما دے. آج اس مجلس کے افتتاح سے پوری زندگی کے لیے ایک نئے چیپٹر کا آغاز کر دیں کہ اب آپ کی آج کے بعد زندگی لوجہ اللہ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ لوجہ اللہ. اور لوجہ اللہ تو پہلے بھی تھے، مگر آج اس کا دھیان اور نیت بندھوا دی. اول دن سے تھے، مگر آج میں نے یہ سمجھایا کہ اب آپ نے دوسرا سٹیپ اس کی نیت کو باندھ لیا، شعور پہ لے آئے اس کو، لا شعور سے شعور تک لوجہ اللہ کی نیت چھا گئی، اور پھر اس نیت کو باندھ لیا. کیا کر لیا؟ اور اس نیت کو، لوجہ اللہ والی نیت کو باندھ کر اب حضور کی نوکری میں لگ جائیں. بس یہ تیسری بات آج کی. یہ کس کی نوکری ہے؟ پہلے نیت کہہ دی لوجہ اللہ، نیت کہہ دی لوجہ اللہ، اور اب نوکری کس کی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نوکری. بولیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نوکر. ہم حضور کے نوکر ہیں، محمد کے نوکر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم سب کون ہیں؟ پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے نوکر ہیں. بس یہ ہمارا منصب ہے. کیا کوئی قائد انقلاب کہیں، کوئی کارکن کہے، کوئی ناظم اعلیٰ، کوئی امیر تحریک کہے کسی کو، کوئی ناظم صاحب کہے، کوئی رکن کہے، کوئی نقیب کہے، کوئی معاون کہے، کوئی رکن، یہ ساری شناختیں ہیں جیسے قبیلوں کی شناختیں ہوتی ہیں، جیسے ماں باپ کی قبیلوں کی نسبوں کی شناختیں ہوتی ہیں. مگر یہ ساری شناختوں کو ملا کر ایک شناخت بنانا چاہیں تو ہم سب محمد کے نوکر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کے نوکر ہیں. بس بولیے نا، اب آنکھیں بند کر کے یہ بھی کہیے اونچا، حضور کے نوکر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہیں؟ حضور علیہ السلام کے نوکر ہیں ہم. آپ کو کس نے نوکری دے رکھی ہے؟ آقا علیہ السلام نے نوکری دے رکھی. ہم حضور کی چاکری میں ہیں، حضور کی نوکری اور حضور کی چاکری میں ہیں. تو آج کے افتتاحی درس تربیت کا یہ تیسرا نقطہ ہے، آقا کی چاکری میں ہے. بس صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو سمجھ آئی کس کی نوکری میں ہے؟ بیٹیاں بہنیں بتائیں کس کی نوکری میں؟ کس کی؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری میں، اور لوجہ اللہ کی نیت باندھ کر ہے. اب آخری بات، نوکر کی تعریف. بس نوکر کس کو کہتے ہیں؟ پنجابی میں ایک ضرب المثل ہے، پنجابی میں کہتے ہیں نوکر کی تے نخرا کی. بس بس ختم، یہ تعریف ہے نوکر. کہتے ہیں نوکر کی، بولیے، تے نخرا کی. سو جو نخرا کرتا ہے وہ نوکر نہیں ہے. بس آج یہ فیصلہ سنا دیا میں نے. اب آپ کی مرضی، جو نخرا کرتا ہے وہ، بولیے،
نوکر نہیں ہے. اور جو آقا کا نوکر ہے وہ پھر کام میں نخرہ نہیں کرے گا. کہہ دیا جھاڑو دے دے. ناظمین سنیں، ناظمین سنیں، نائب ناظمین سنیں، قائدین سنیں. میں نے بہت باتیں زندگی کی ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو نہیں بتاتا اور بتانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، مگر معلوم نہیں کیوں اس وقت ایک بات دل میں آ گئی. دل میں آ گئی ایک بات، اب اسی لمحے شاید اس خیال سے آ گئی کہ آپ کو بتاؤں تاکہ آپ یہ جو ضرب لگانے والی بات ہے نوکر کی تے نخرہ کی، زندگی سے نخرے ختم کر دے. زندگی سے نخرے ختم کر دے. یہ جو میری کمر ہے، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی بولیے عزت کی قسم، یہ جو کمر کی تکلیف ہے، اس تکلیف کے آنے پر مجھے کسی اور سبب سے کوئی دکھ نہیں ہے سوائے ایک دکھ کے. ایک دکھ ہے مجھے، میں نے کبھی کسی کو نہیں بیان کیا. وہ بات شاید چند ایک دوستوں کو کہی مگر دکھ نہیں بیان کیا. میری زندگی کے کام چلتے ہیں، معمولات چلتے ہیں، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے. پھر میں جھک نہیں نہ سکتا، اس تکلیف کی وجہ سے نیچے جھک نہیں سکتا. ٹھیک ہے، زندگی کا کوئی کام نہیں رکتا، چلتا ہے، مگر جو دکھ ہے ایک، کبھی کبھی خیال آتا ہے، رونا آتا ہے. جب یہ کمر کی تکلیف نہیں آئی تھی تو مدینہ پاک میں جاتا تھا تو رات کو جب میرے احباب سارے سو جاتے، اپنے کمروں میں سو جاتے تھے اور ہم ان کو فارغ کر دیتے تھے، دوست احباب رفقا گئے ہوئے سارے، تو پھر میں چپکے سے آ جاتا تھا. اور حضور کے شہر میں چونکہ لوگ حضور کے دیدار کے لیے آتے ہیں دنیا بھر سے، ارد گرد ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں، تو رات کو تہجد کے وقت تک میں رات کو ٹوائلٹیں دھوتا تھا، جھک کر طہارت خانے دھوتا تھا، حضور کے مہمانوں کے ٹوائلٹ دھوتا تھا، اور بڑا مزہ آتا تھا. جب سے کمر کی تکلیف ہوئی ہے وہ مزہ جاتا رہا، وہ نعمت جاتی رہی، وہ نعمت جاتی رہی. نوکر کی نخرہ کی نوکری جو ہے، یہ کرم تھوڑا ہے کہ انہوں نے نوکری دی ہے. خدا کی قسم یہ بھی کچھ نہیں تھا، یہ بھی کچھ نہیں تھا. میری سمجھ میں نہیں، کاش اس سے زیادہ توفیق ہوتی تو میں اپنے سر کے بالوں سے دھوتا. کچھ نہیں، سمجھ نہیں، کچھ نہیں، وہ بھی کچھ نہیں نوکری کر سکتا. تعریف کیا ہے؟ جو نوکر ہے وہ نخرہ نہیں کرتا. ہم سب نوکر ہیں، بولیے ہم سب نوکر ہیں. ہم سب نوکر ہیں، سو نخرہ جائز ہے؟ جی نہیں ہے. حاجی سلیم صاحب یاد ہے مزہ کا عمل تھا کہ جی؟ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے آپ کے مریدین میں سے کسی نے پوچھا، آپ کے مریدوں میں سے، حضرت آپ کو عبدیت کے، بندگی کے آداب آپ نے کہاں سے سیکھے؟ بندگی کے آداب کہاں سے سیکھے؟ تو آپ کا دربار میں ایک نوکر تھا. آپ کا اس زمانے غلام ہوتے تھے نا، غلام، میں نوکر کے لفظ سے بیان کر رہا ہوں.
غلام تھا، نوکر تھا، تو آپ نے اشارہ کیا کہ میں نے یہ ساری ولایت اور بندگی کے آداب اس نوکر سے سیکھے، اس نوکر سے سیکھے۔ کیسے؟ اس غلام سے کیسے سیکھے؟ فرمایا جب میں نے اس کو خریدا اور میرے دربار میں آیا تو میں نے کہا یہ غلام آیا ہے، نوکری کرے گا، تو 2-3 چیزیں اس سے پوچھ لیں۔ تو میں نے اسے پوچھا اس غلام سے بتا تیرا نام کیا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا حضور جس نام سے چاہیں پکار لیں، جو چاہیں کہہ کے بلا لیں، جو چاہیں کہہ کے بلا لیں۔ تو میں نے پوچھا تمہارا نام کوئی نہیں؟ تو میں حضور غلاموں کا کوئی نام ہوتا ہے؟ غلام کا کوئی نام ہوتا ہے؟ ہائے 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 ہائے، غلام جو ہوئے، غلام جو تھے جی، غلام جو ہوئے تو نام کیسے؟ پھر میں نے پوچھا بیٹے بتاؤ تو کھانا کیا پسند کرتا ہے تاکہ باورچی سے کہہ دوں تجھے وہی پکا دیا کرے۔ اس نے کہا حضور جو چاہے دے دے، جو چاہے کھلا دے۔ فرمایا بیٹے تو کھانے میں کوئی پسند نہیں ہے، کوئی کھانا کھاتے؟ اس نے کہا حضور غلاموں کی کوئی پسند ہوتی ہے؟ غلام کی کوئی پسند ہوتی؟ غلام جو ہو گئے بس، پسند کیسی؟ پھر پوچھا کوئی خواہش بتا دے۔ اس نے عرض کیا حضور جو آپ کی خواہش وہی میری خواہش، جو آپ کی خواہش وہی میری۔ تو کوئی اپنی خواہش کہتا نہیں، غلام کی کیا خواہش ہوگی؟ ہائے، اس نے ایک بات جو سمجھ لی تھی کہ غلام ہوں، ہائے ہائے، بس اس غلامی کے تصور نے اسے بندہ بنا دیا تھا اور بندگی کی ہائٹس پر، بلندیوں پر پہنچا دیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے تو اس غلام نے بندہ بنا دیا، اور اس دن رو پڑے، چیخ نکلی، رو پڑی، ابراہیم بن ادہم یہ تیرا غلام ہے اور اس کے آداب کا عالم یہ ہے، اور تو بھی کسی مالک کا غلام ہے، کبھی تو نے سوچا کہ تیرے نخروں کا عالم کیا ہے؟ سو آج اس تیسرے نقطے میں جو نخرہ ہے اس کو ذبح کرنا ہے۔ بولیے ذبح کرتے ہیں؟ آپ ذبح کرتی ہیں یا نہیں؟ اگر نخرہ ذبح ہو جائے تو پھر کوئی لڑائی ہوگی؟ بولیے، کوئی ناراضگی، کوئی غصہ، کوئی روٹھ جانا؟ نوکر روٹھتے ہیں؟ ہائے ہائے، نوکر روٹھتے ہیں؟ مالک تو روٹھتے ہیں، مالک تو روٹھتے ہیں۔ کبھی نوکر بھی روٹھا دیکھا ہے؟ ہم کیسے نوکر ہیں؟ ناراض ہوتے ہیں، روٹھتے ہیں، کام چھوڑ دیتے ہیں۔ نوکر کام چھوڑتے ہیں؟ نخرہ مٹا دیں اور نوکری کو اجاگر کر لیں۔ ہم سب غلام ہیں، سب نوکر ہیں، سب نوکر ہیں۔ بس آج میں نے جو مضمون میرے ذہن میں تھا وہ تو میں شروع ہی نہیں کیا، ذہن سے اتر گیا۔ حدیث مکمل کرتا ہوں، اور چونکہ درمیان میں لوجہ اللہ سے ایک نئی رت آ گئی، تربیت کی ایک لہر آ گئی خیال کی، تو میں نے کہا اس مضمون کو 3 نکات میں سمجھا دوں بس۔ تو جب مجلس ختم ہوتی ہے اللہ کے ذکر والوں کی تو ملائکہ اللہ کے حضور پیش ہوتے، تو اللہ پاک پوچھتا ہے من این جئتم، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وہو اعلم، پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ اور حضور علیہ السلام نے ساتھ ہی فرمایا حالانکہ وہ خود جانتا ہے کہاں سے آئے۔ تو بتانا ہی چاہتا ہوں جن لوگوں کی یہ 3 چیزیں پکی ہو جائیں ان سے پھر اللہ پیار کرتا ہے، ان سے پھر اللہ، جو لوگ اٹھنا بیٹھنا سارا کام لوجہ اللہ ہو جائے اور یہ نیت ان کی بندھ جائے، پھر چھوٹے نہیں، ٹوٹے نہیں، اور ہر وقت نوکری میں رہیں،
ہر وقت نوکری میں چاکری میں رہیں تو پھر اللہ ان سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے اس سے. اور جب محبت کرے کئی لوگوں سے تو اللہ پاک کا منشا یہ ہوتا ہے کہ ان کی بات کسی نہ طریقے سے اس کی مجلس میں کسی نہ کسی طریقے سے ان کا ذکر چھیڑتا رہے. جیسے اس کے عاشق اس کا ذکر چھیڑتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی بہانے گما پھرا کے یار کی کوئی بات کر لیتے ہیں، ادھر سے گما پھرا کے تان یار کی بات پہ توڑتے ہیں، کسی نہ کسی بہانے مولا کی بات کر لیتے ہیں. تو اللہ پاک بھی ایسا کرتا ہے، کوئی کسی نہ کسی بہانے وہ کہتا ہے کہ ان کی بات ہو جائے، پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے. تو پوچھتا ہے من این جئتم، بتائیں تو گے نا بھی مولا ان لوگوں کے پاس سے آئے. وہ سننا چاہتا ہے ان لوگوں کی بات. کون لوگ؟ وہ لوگ. کون لوگ؟ وہ لوگ. من این جئتم، کہاں سے آئے ہو؟ آئے. وہ کہتے ہیں مولا اس مجلس سے آئے ہیں، فلاں مجلس سے آئے ہیں. قربان جاؤں مولا تیری محبتوں پر. پھر پوچھتا ہے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ہائے ہائے کیا کر رہے تھے؟ پوچھتا. آقا علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ أَعْلَمُ، اسے سارا کچھ خود پتا ہے، مگر اس مجلس میں ان کی زبان سے سننا چاہتا ہے. جدھر سے آئے ہو وہ کیا کر رہے تھے؟ باری تعالیٰ تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے. پھر پوچھتا اچھا کیا کہتے تھے میری یاد میں؟ ہائے 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 ہائے، بڑے حس کی بات ہے. میری یاد میں جب میرا ذکر کرتے تھے تو کیا کہہ رہے تھے، کیا کہتے تھے؟ یہ دوسرا سوال، کیا کہتے تھے؟ باری تعالیٰ یہ کہتے تھے. پھر وہ تیسرا سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ ذرا چشم تصور میں لائے نا، جب وہ مجلس میں یہ سوال پوچھ رہا ہوگا تو اس مجلس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے مولا دیکھا تو نہیں. تجھے دیکھا تو نہیں. تو فرمایا بن دیکھے یہ حال ہے، بن دیکھے یہ حال. تو فرماتا ہے اگر بن دیکھے یہ حال ہے تو بتاؤ مجھے دیکھ لیں تو حال کیا ہوگا؟ اگر دیکھ لیں تو حال کیا ہو؟ بن دیکھے ہیں وہ کہ شعر بھی ہے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، ہائے ہائے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ ہائے 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 ہائے. تو یہ اللہ پاک فرماتا ہے پھر ان کا دیکھ لیں تو کیا عالم ہوگا. اس کے بعد جب مجلس ختم ہونے لگتی تو اللہ پاک فرماتا ہے تمام فرشتوں کو سن لو، گواہ ہو جاؤ، جن کی مجلس سے آئے ہو اور جن کی بات تم نے سنائی ہے، گواہ ہو جاؤ میں نے ان تمام اہل مجلس کو بخش دیا. تمام اہل مجلس کو بخش دیا، تمام اہل مجلس کو بخش دیا. سبحان اللہ، گواہ بنا دیا. پھر ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی نقیب کھڑا ہوتا ہے وہاں میں، نگران. کہتا باری تعالیٰ کچھ لوگ تو جمعہ پڑھنے آئے تھے، بات یہاں سے شروع کی تھی، اور وہ کیمپ کے لیے نہیں آئے تھے، وہ اس 3 روزہ مجلس کے لیے 3 روز بیٹھ کر تجھے یاد کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، جمعہ پڑھنے آئے تھے. ان کو پتہ چلا کہ بعد میں خطاب ہوگا، بس وہ خطاب کے لیے بیٹھ گئے اور اس کے بعد گھر چلے گئے. خطاب کے لیے بیٹھ گئے. وہ جو لوگ اس مجلس میں بیٹھے تھے فرمایا ان میں کچھ ایک آدمی یہ بھی تھا، وہ سبزی لینے جا رہا تھا. ویسے انما جاء لحاجۃ کے لفظ آتے، کسی کام کے لیے گزرا، وہاں کام کے لیے گزرا، میں نے کام کو سبزی بنا دیا. آلو گوشت خریدنے جا رہا تھا، مہینے کا سودا سوتر لینے جا رہا تھا، کوئی حساب کتاب تھا، کمانڈر عبدالعزیز صاحب نے اس کو بلایا تھا تمہارے بچوں کی فیسیں نہیں ادا ہوئی ہیں، اور حساب چکا جاؤ. جی ایم ملک صاحب نے کہا تھا کہ آؤ ذرا تنظیمی رپورٹ دے جاؤ، اپنے کام سے آیا تھا.
اس کے کان میں آواز پڑی کہ یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا، اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا ہو رہی ہیں؟ کیا کہیں نا؟ اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ بھی بیٹھ گیا، چلو یار میں بھی تھوڑی دیر بیٹھ کے سن لیتا ہوں۔ تو ایسے لوگ بھی کچھ بیٹھے تھے، تو باری تعالیٰ وہ بھی بخشے گئے۔ تو اللہ پاک فرمایا ہاں وہ بھی بخشے گئے، ہاں وہ بھی بخشے گئے۔ کیوں؟ کہ اس مجلس میں بیٹھنے والے ایسے خوش بخت ہیں کہ جو ان کا ہم نشیں ہو جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا، اس کے بھی بخت جاگ پڑتے ہیں، سو ان کی بخشش کے ساتھ وہ بھی تر گئے، بخشے گئے۔ تو جمعے کے لیے آنے والے اور خطاب کے لیے بیٹھ جانے والے بھی اسی لسٹ میں آ گئے۔ اب ان کی مرضی، وہ گھر چلے جائیں، مرضی روز آتے رہیں، آتے رہیں جاتے رہیں، آتے رہیں جاتے رہیں۔ آنا جانا لگا رہے گا، آنا جانا لگا رہے گا تو لگ جائے گی، آنا جانا لگا رہے گا تو کیا لگ جائے گی۔ بھئی میں تو کچھ نہیں، بس یہ لگانے کے لیے ہی آیا ہوں، اور وہی چاہتا ہوں کچھ لگ جائے، وہ چاہتا ہوں کچھ، بولیے، لگ جائے۔ آپ کی لگ گئی، ہماری تو پتہ نہیں لگی یا نہیں لگی۔ آپ کی لگ گئی تو آپ کے لگنے سے شاید ہماری دوزخ کوئی ٹھنڈی ہو جائے۔ جب گھسیٹ کے دوزخ میں اگر اعمال کی پرسش ہو گئی، حساب و کتاب ہو گیا، اور اس کے فضل نے فضل نہ کیا اور شاید گھسیٹ کے دوزخ میں پھینکنے لگے، تو آپ میں سے ممکن ہے اسی طرح فرشتے کی طرح کوئی کھڑا ہو جائے، باری تعالیٰ مجھے جو تو نے ادھر بھیج دیا جنت میں، یہ کہہ کر کہ یہ لگی والوں میں ہیں، تو میری تو پہلے نہیں لگی تھی، انہوں نے یہ لگانے کی بات بتائی تھی، تو ان کی وجہ سے لگ گئی تھی، تو اس کو بھی بخش دے، شاید آپ کی سفارش سے ہماری بھی معافی ہو جائے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں آپ کو ایمان میں برکت دے، اور یہ جو تینوں چیزیں آج میں نے سمجھائی ہیں، اللہ پاک ان میں پختگی عطا کر دے، اور آج سے اس شعور کے ساتھ زندگی اور مشن کا ایک نیا سفر آپ کا شروع کر دے۔ یہ مقصد تربیت ہے۔ اصل میرا آج کا جو خیال تھا وہ تھا تربیت کا مقصد یا تربیت کی اہمیت، وہ میں پھر انشاءاللہ اگلے موضوعات میں کہیں اس کو سمیٹ لوں گا، مگر آج یہ بات ہو گئی تو یہ بھی اسی کا ایک مقصد ہی ہو گیا بنیادی۔ تو افتتاح ہو گیا آج کیا مجلس کا، تربیتی کیمپ کا مجلس کا افتتاح ہو گیا، کس سے؟ لوجہ اللہ سے، اور نیت کے باندھ لینے سے، اور نوکری میں لگ جانے سے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، اپنے معمولات پورے دھیان سے، اہتمام سے، پابندی سے نبھائیں، محنت کریں، اور قائدین، آپ کے رفقا، آپ کے ساتھی، آپ کے احباب، آپ کے بھائی جو کچھ آپ کو دیں انہیں اچھی طرح لیں، قبول کریں، ہضم کریں، سنبھالیں، اور خوب تیار ہو کے جائیں، تاکہ 3 دن کے بعد جائیں تو نوکری اچھی کر سکیں، نوکری اچھی کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہزار چشمے تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، ہزار چشمے تیرے سنگ راہ سے